معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ آیا تم پسند نہیں کرتے یہ کہ معاف کرے اللہ پاک تم کو، اور اللہ پاک بخشنے والے رحم فرمانے والے ہیں۔ پیچھے واقعہ ہم بڑی تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا کہ یہ جو غزوہ مصطلق واقع ہوا پیش آیا کہ وہ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے اوپر حملہ کرنا چاہتے ہیں مدینے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے حملہ کرنے سے پہلے ہم کیوں نہ ان کو روکیں اور خود جا کر ہم ان کے اوپر حملہ کریں۔ چنانچہ 500 مجاہدین کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا اور وہاں پر جا کر ان کے ساتھ لڑائی ہوئی۔ اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب راستے میں گئے تھے تو وہاں پر بھی ایک واقعہ پیش آیا کہ اللہ پاک نے تیمم کا آرڈر جاری فرمایا۔ جب اس غزوے سے اس جنگ سے واپسی ہوئی اس وقت بھی ایک واقعہ پیش آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر کافروں نے تہمت لگائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر میں تھی اور کافروں نے الزام اور تہمت لگا دی، ہر طرف یہ بات مشہور ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساس یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اماں ام رومان ان کو کہتے تھے، ان کا نام زینب تھا۔ وہ آئی اپنی بیٹی کے پاس تو آ کر بتلایا کہ ایسے ایسے بات ہے کہ یہ لوگوں کے اندر یہ بات مشہور ہو چکی ہے، عائشہ کے اوپر الزام لگایا ہے، کافروں نے بہتان باندھا ہے۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ امی جی کیا اس بات کا علم میرے ابو کو بھی ہے؟ تو حضرت زینب نے یعنی عائشہ کی والدہ نے فرمایا ہاں تیرے ابو کو بھی علم ہے۔ کیا اس بات کا علم جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہے؟ تو فرمایا کہ ہاں آپ کے گھر والے امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علم ہے۔ میری بیٹی اس بات کا علم تو ہر چیز کو ہے، ہر گلی میں ہر بندے کو اس کا علم ہے، یہ بات تو بڑی مشہور ہو چکی ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب میں نے یہ بات سنی تو میں بھی رونا شروع ہو گئی، میری اماں بھی، ہم روتے رہے۔ چنانچہ بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتے گھر میں پہلے سلام بھی کرتے، حال احوال بھی پوچھتے، اب آتے صرف سلام کر کے اور حال احوال نہیں پوچھتے تھے، بس چلے جاتے۔ بات ایسے ہوتی رہی، ایک دن ایسے ہوا کہ نبی کریم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خالہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی دادی یہ ان کے پاس آئی، رات کا وقت تھا تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ باہر تقاضے کے لیے جانا ہے۔ اس وقت یہ لیٹرین واش روم وغیرہ تو نہیں ہوتے تھے، دادی اپنی کے ساتھ یہ تقاضے کے لیے باہر چلی گئی۔ تو وہاں پر اندھیرا جو تھا، کوئی ٹھوکر لگی، کوئی چیز اڑی پاؤں میں تو دادی جو ہے گر پڑی زمین پر۔ جیسے ہی گری نہ کہنے لگی کہ ناس ہو مستح کا، اللہ کرے مستح مر جائے۔ یہ مستح ان کا بیٹا تھا، یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی دادی کا حقیقی بیٹا تھا، اللہ کرے یہ مر جائے۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ دادی گری تو آپ خود ہیں، مستح نے تو نہیں گرایا آپ کو، لیکن آپ مستح کو بد دعا کیوں کر رہی ہیں؟ تو فرمایا کہ بیٹی اس لیے بد دعا کر رہی ہوں کہ مستح بھی ان لوگوں میں شامل ہے جنہوں نے آپ پر الزام اور بہتان لگایا ہے، یہ بھی ان لوگوں کے اندر شامل ہے، اس لیے ان کی باتوں میں آیا ہوا ہے۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دادی کیا کہہ رہی ہو آپ؟ انہوں نے
कहा हाँ मैं यही कह रही हूँ कि मिस्ता उन लोगों के अंदर शामिल है जिन्होंने आप पर इल्ज़ाम और बहतान लगाया। तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाते मेरे तो होश उड़ गए, मेरे पाँव से ज़मीन चली गई कि ये क्या मेरे ऊपर बात पेश आ गई है। हालांकि पहले मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं था कि ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं। बहरहाल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को पता चला कि मिस्ता जो है मेरी बेटी के ऊपर इल्ज़ाम उसने लगाया और इस बात में काफरों की बातों में आ गया है। हालांकि मिस्ता नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं और पक्के मुसलमान थे और हिजरत भी की इन्होंने इस्लाम के अंदर और बदर के अंदर लड़ाई में भी शरीक हुए। बदरी वो सहाबी हैं जिनके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने बदर में जंग बदर में शिरकत की मेरे रब ने उनको अगले पिछले सब कुछ माफ़ कर दिया। बदरी भी है और हाजिर भी है, हिजरत भी की है इसने और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी भी है, पक्का सहाबी था, लेकिन मुनाफिकों और काफिरों की बातों में आ गया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये खालाजाद थे और थे भी गरीब इंतहाई। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इनको महानावार वजीफ़ा देते थे, खर्चा देते थे इनके घर के लिए, वैसे अल्लाह के लिए। जब ये बात सुनी कि मेरी बेटी के ऊपर इसने इल्ज़ाम लगाया है तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कसम उठा ली कि मैं जो है ना आइंदा मिस्ता को कभी भी खर्चा नहीं दूंगा, कोई चीज़ नहीं दूंगा। और बात भी ठीक थी, ऐसे करना भी चाहिए था। गैरत का तकाजा यही है कि उसको ये भी इल्म नहीं आए कि मैं किसके बारे में ये बात कर रहा हूँ, अबू बकर सिद्दीक़ की बेटी के बारे में बात कर रहा हूँ और जिस घर से मैं खाता हूँ उन्हीं के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा हूँ। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सारे नबियों के सरदार हैं उनकी बीवी के ऊपर मैं इल्ज़ाम लगा रहा हूँ, ऐसे पाक घराने के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा हूँ। उसको सोच भी ना आई। तो गैरत का तकाजा भी यही था कि खर्चा बंद होना चाहिए। लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जब कसम उठाई, अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़िल फरमाई, ये जो हमने अभी तिलावत की, वला यअतली उलुल फज़्ल मिनकुम वस्सअति अन यु'तू उलिल कुर्बा, फजीलत वाले और कुशादगी वाले यानी मालदार लोगों को कसम नहीं उठानी चाहिए कि अल्लाह के रास्ते में हम खर्च नहीं करेंगे, अपने करीबी रिश्तेदारों के ऊपर खर्च नहीं करेंगे, मिस्कीनों के ऊपर खर्च नहीं करेंगे, मुहाजिरीन हैं जिन्होंने हिजरत की अल्लाह के रास्ते में उन पर हम खर्च नहीं करेंगे। इस चीज़ की कसम नहीं उठानी चाहिए इनको। बहरहाल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फिर अपनी कसम तोड़ी और दोबारा उनको खर्चा जारी किया और सिर्फ जारी नहीं किया बल्कि फरमाया आइंदा मैं मिस्ता को डबल दिया करूँगा। मिसाल के तौर पर पहले 100 रुपया देते थे तो अब फरमाया मैं 200 दिया करूँगा मिस्ता को आइंदा। तो बहरहाल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कपड़े का काम करते थे, अपने कारीगर रखे हुए थे जो कपड़ा बुनते थे और फिर खुद जो है ना फेरी लगाते थे, कपड़े बेचते थे और रेशम की दुकानें भी थी। बहरहाल अल्लाह पाक ने बहुत कुछ दिया था। जब अमीरुल मोमिनीन बने, वक़्त के बादशाह बन गए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, तो फिर एक दिन दो दिन कई दिन गुजर गए, लोगों के काम काज में मुकदमे सुनना, फैसले करना, इधर उधर हुकूमत के काम, बस इसी में जो लगे रहे वो अपने फेरी वाला काम न कर सके। तो उन्हीं पैसों से तो घर का गुजर औकात चलता था। अब वो सारा काम बंद हो गया। घर वालों ने एक दिन कहा कि अबू बकर क्या कर रहे हो, अल्लाह तुम्हारे ऊपर रहम करे, इतना दिन हो गए हम तो भूखे बैठे हैं, घर में कोई चीज़ भी नहीं, आपने वो काम करना ही छोड़ दिया बिल्कुल। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला ने एक दफ़ा नमाज पढ़ी, इमामत भी करते थे, नमाज भी पढ़ाना, लोगों की बातें भी सुनने, फैसले भी करने और ईद नमाजें वगैरह भी पढ़ानी, सारे काम तो उस वक़्त का बादशाह करता था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने नमाज पढ़ी, नमाज के बाद सारी जमात से फरमाया कि सारे बैठ जाएं, मेरी बात सुन के जाएं। नमाज के बाद आपने फरमाया कि वो लोगों आप हजरात को पता है कि मैं फेरी का काम करता था और उसी से अपना गुजर औकात करता था, लेकिन अब हुकूमत संभालने के बाद, खलीफा राशिद बनने के बाद, खिलाफत मिलने के बाद अब मैं वो काम नहीं कर सकता, क्योंकि इधर खिलाफत के काम ही बहुत सारे हैं, नमाज पढ़ानी, फिर जो है ना लोगों के फैसले करने, हुकूमत के काम करने, इधर उधर, तो
تو سارا میرا ٹائم تو ادھر ہی خرچ ہو جاتا ہے، میں اپنا کام تو نہیں کر سکتا ہوں۔ لہٰذا میری التجا گزارش ہے تم لوگوں کو کہ اپنا خلیفہ کوئی اور مقرر کرو، کیونکہ میں نے اپنا گھر بھی تو چلانا ہے۔ کوئی بادشاہ تم کسی اور کو بنا لو، میں نہیں بنتا۔ اگر مجھے ہی تم نے رکھنا ہے تو پھر یا جو ہے بیت المال سے، حکومت کے خرچے سے میری تنخواہ مقرر کرو، کیونکہ اس کے بغیر تو میرا گزارا نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا انہوں نے 25 درہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تنخواہ مقرر کی بیت المال سے، جس سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا گزر اوقات بھی کرتے تھے اور اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرتے رہتے تھے۔ بہرحال کام چلتا رہا، زندگی کے آخری ایام تھے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 2 چادریں تھیں، ایک کو ازار کہتے تھے، ایک کو رداء۔ گرمی ہوتی تھی اس وقت سخت، آج بھی عرب کے اندر گرمی بہت سخت ہے، اس وقت بھی گرمی بہت زیادہ ہوتی تھی، لیکن آج کل وہاں پر سہولتیں بھی بہت ہیں، اس وقت کوئی سہولت بھی نہیں تھی۔ نیچے ایک چادر باندھ لیتے تھے، اس کو کہتے تھے ازار، ایک چادر اوپر اوڑھ لیتے تھے، یعنی قمیض پہننے کا رواج بہت کم تھا، اوپر بھی چادر اوڑھ لی، نیچے چادر باندھ لی، بس۔ گرمی جو ہوتی تھی اوپر والی چادر کو کہتے تھے رداء، نیچے والی کو کہتے تھے ازار۔ آپ نے اپنی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، بیٹی، ایک دن فرمایا، بیٹی یہ بتلاؤ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کب ہوئی تھی؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے اے میرے ابو جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سوموار والے دن ہوئی تھی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آج کون سا دن ہے؟ ابو جی آج بھی سوموار ہے۔ فرمایا، بیٹی پھر میں بھی جانے والا ہوں، میں بھی آج چلا جاؤں گا۔ یہ میری 2 چادریں ہیں پرانی سی، ان کو دھو لینا اور اسی سے مجھے کفن دے دینا، ایک چادر اور تمہیں لینی پڑے گی نہیں، وہ مہیا کر لینا، اور 2 انہی پرانی چادروں کے اندر مجھے کفن دے دینا بس۔ بیٹی نے کہا، ابو جی ہم نئی چادریں لے لیں گے تینوں؟ فرمایا، نہیں بیٹی، نئی چادریں نہیں لینی، میرے پاس گنجائش بھی نہیں ہے اب نئی چادر لینے کی، میں نے تو اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا ہے، بس یہ 2 پرانی چادریں، ایک چادر نہیں لے لینا اور مجھے کفن دے دینا۔ یہ حالت تھی۔ پہلے اتنا بادشاہ تھے، یعنی مالدار تھے، جب اللہ کے راستے میں آئے خلیفہ بنے تو سب کچھ اللہ کے راستے میں لٹا دیا، سب کچھ خرچ کر دیا اللہ کے راستے میں۔ جب اللہ کے راستے میں اب اللہ کے بندوں کے اوپر خرچ کیا جاتا ہے تو اللہ بھی پھر رحم فرماتا ہے۔ تو فرمایا کہ بخاری شریف میں ایک واقعہ یہ بھی لکھا ہے کہ ایک آدمی تھا، بڑا مالدار تھا، اس کا اپنا کاروبار تھا، دکانیں تھیں۔ اس نے اپنے ملازمین کو کہا ہوا تھا کہ اگر کوئی آدمی بھی آپ کی دکان پر کوئی چیز لینے کے لیے آئے تو اس کو دے دیا کرو، اگر ادھار مانگے تو ادھار بھی دے دیا کرو، اور اگر کوئی غریب آدمی آ جائے اس کے پاس پیسے نہ ہو تو مفت میں دے دیا کرو، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ۔ بہرحال وہ آدمی فوت ہو گیا۔ جب فوت ہو گیا، بخاری شریف کی روایت ہے، فوت ہو گیا، اللہ کے پاس پیش ہوا تو اللہ نے فرمایا کہ میرے بندے، ہاں کوئی نیکی لے آ، تجھے میں بخشوں۔ سوچے گا اللہ کوئی نیکی تو نہیں ہے ایسی، اللہ پاک فرمائیں گے پھر بھی سوچ لے کوئی نیکی، اللہ پاک تو سب کچھ جانتے ہیں، کوئی نیکی سوچ لے، سوچ کر بتلائے گا، اے اللہ بس یہی ایک کام میں نے کیا تھا، میری دکانیں تھیں، میں نے ملازموں کو کہا تھا جو بھی کوئی چیز لینے کے لیے دے دیا کرو، اگر ادھار مانگے تو ادھار بھی دے دیا کرو، اگر کسی کے پاس پیسے نہ ہو مفت میں مانگے تو فری میں دے دیا کرو۔ اللہ پاک فرمائیں گے، اچھا تو نے میرے بندوں کے اوپر رحم کھایا، تو نے میرے بندوں کے اوپر خرچ کیا، میں تو قادر مطلق ہوں، ساری چیزوں کے اوپر مجھے قدرت ہے، تو نے میرے بندوں کے اوپر رحم کھایا ہے، میں تو ارحم الراحمین ہوں، چل میں رب نے بھی تجھے معاف کر دیا، میں رب نے بھی تجھے معاف کر دیا، اللہ ایسے بڑے رحیم ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر مصطح کو دوبارہ خرچہ جاری کر دیا، اپنی قسم کو توڑ کر، یعنی اپنے قریبی رشتہ داروں کے اوپر خرچ کرنا، غریبوں کے اوپر خرچ کرنا، مہاجرین کے اوپر، مسکینوں کے اوپر خرچ کرنا، یہ نیک لوگوں کا طریقہ ہے اور اللہ کا حکم ہے، اور اس سے بہت ساری بیماریاں اور مصیبتیں ٹل جاتی ہیں اور بہت ساری بیماریاں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ آج ہمارے اندر بیماریاں کیوں نہیں جان چھوڑتی؟ اس لیے کہ ہم اللہ کے راستے پر خرچ نہیں کرتے، اور یہ حقیقت ہے بزرگوں۔ فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ،
اور نہ قسم اٹھائیں فضیلت والے لوگ۔ تو یہاں سے ایک بات تو یہ بھی معلوم ہو گئی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی فضیلت والے انسان تھے، بڑی شان والے تھے۔ اور نہ قسم اٹھائیں فضیلت والے لوگ تم میں سے، وسعت ان یؤتوا اولی القربا، اور کشادگی والے مالدار لوگ قسمیں نہ اٹھائیں کہ ہم خرچ نہیں کریں گے، بلکہ ان کو خرچ کرنا چاہیے، یہ کہ نہیں دیں گے قریبی رشتہ داروں کے کو، والمسکین والمساکین، اور مسکینوں کو نہیں دیں گے، والمہاجرین فی سبیل اللہ، اور جنہوں نے ہجرت کی اللہ کے راستے میں ہم ان پر خرچ نہیں کریں گے، ایسی قسم نہیں اٹھانی چاہیے۔ ولیعفو، اور چاہیے کہ درگزر کریں، ولیعفو معاف کر دیں، ولیصفحوا، اور درگزر کر لیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کیا تم یہ پسند نہیں کرتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے جب یہ آیت نازل ہوئی اس وقت بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر اس وقت فرمایا تھا بلا نحب ان یغفر لنا، ہم بھی پسند کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی معاف فرمائے، اس لیے ہم نے سب کو معاف کر دیا، مستہ کو بھی معاف کر دیا۔ فرمایا الا تحبون، آیا تم پسند نہیں کرتے ان یغفر اللہ لکم، یہ کہ معاف کر دے اللہ پاک تم کو، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ پاک بخشنے والے رحم فرمانے والے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔